کوٹھے پر عورت کا جسم نہیں، مرد کا ایمان بکتا ہے، جس کی قیمت بھی وہ خود ہی ادا کرتا ہے۔ جیسے ایک عورت غیر مرد کو چھونے سے بد کردار ہو جاتی ہے، ویسے ہی ایک مرد پاک دامن عورت پر کیچڑ اچھالنے سے بد کردار ہو جاتا ہے۔ ہم ایک جسم فروش عورت کو طوائف کہتے ہیں، لیکن اس کے جسم سے کھیلنے والے مرد کو کوئی نام نہیں دیتے۔ مرد نے جب عورت کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ پہلا وار اس کے کردار پر کرتا ہے۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکنے لگتی ہے۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے، اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ ہمارے معاشرے کی بیماری جلن کی ہے، چاہے وہ معدے کی ہو یا دوسروں کی خوشحالی کی۔ عورت کے جسم کے 2 حصے مرد کی جان لینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حیادار آنکھیں، نمبر 2 خوبصورت چہرہ۔ خدا گواہ ہے، دنیا میں جو سب سے زیادہ ذلیل کرتا ہے وہ من پسند شخص ہوتا ہے۔ محبت اور پسند 2 مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کی وجود سے لینے والی معذور اولاد ہے، جس سے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کو آپ ہمیشہ اور آسانی سے دستیاب رہتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک اذیت برداشت کر لیتا ہے، مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقوں کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ عورت کی عزت کیجیے، عورت ساتھی ہے، ابن آدم کی غلام نہیں۔ ہمیشہ ایسی عورت سے شادی کرو جو تمہیں یوں دیکھے جیسے تم کوئی معجزہ ہو۔ محبت کی کمی جوانی پر بڑھاپے کی مہر لگا دیتی ہے۔ مرد خوشی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ عورت ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچیں جکڑی جائیں تو روح تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔